الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله. سامعین محترم، گزشتہ بیان میں دینی علوم کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. اسی میں عقائد اسلام کا ذکر ہوا تھا کہ دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں اور ان کا علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے. ان میں سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے. یہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ جب کوئی بھی انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے شہادت توحید و رسالت کا اقرار کروایا جاتا ہے، اور یہ اقرار زبان سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو اقرار باللسان کہتے ہیں. دین اسلام کا یہ بنیادی کلمہ اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر ایک وسیع مفہوم ہے. لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور فضیلت. اہمیت تو یہ کہ اس کے بغیر کوئی شخص دین اسلام کی حدود میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور اس کے فضائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیان کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو علماء صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں چلتے ہوئے ان سے سوال کیا
کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جب وہ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں تو وہ ان کو عذاب نہ دے۔ اب دیکھیے کہ اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خداوندی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی ایسی عبادت جس میں شرک نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اسی ایک ہی کے لیے عبادت کے حق کو استعمال کیا جائے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ انعام دیتے ہیں کہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید تاکید ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو یہ شہادتین ہیں، توحید اور رسالت کی جو شخص گواہی دے اور اس بات کی بھی گواہی دے ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اپنے حکم سے ان کو پیدا کیا، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرنا کہ پھر لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ ان دونوں ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ پھر ایک تیسرا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ،
کہ اس کلمے کا پڑھنے والا جو ہے اللہ نے اس کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ پھر ایک اور ارشاد دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان زندگی گزارتا ہے، اس میں نیک اعمال بھی کرتا ہے، اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، جو زندگی میں چلتے چلتے آخر اس کا آخری وقت آ جاتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تو آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، توحید کی گواہی دے کے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کر کے جا رہا ہے، تو دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نجات کا کلمہ ہے، کامیابی کا کلمہ ہے، اس میں فلاح ہے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو دعوت دی تھی تو اس دعوت میں یہ ارشاد فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر سکھائیے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تیری ساری مخلوق جو تجھے مانتی ہے، تیرا اقرار کرتی ہے، وہ اس کلمے کو پڑھتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ چلو میں تو کوئی خاص کلمہ مانگتا ہوں جس کے ذریعے سے تجھے یاد رکھوں، تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ گویا اس کلمے کا اجر، اس کا ثواب آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب سے زیادہ ہے۔ اسی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا اور اس کے سامنے 99 دفتر، 99 ایک کم 100 گناہوں کے ایک ایک دفتر زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے۔ اتنے گناہ اس کے ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے ایسا شخص جو دربار خداوندی میں حاضر ہے، 99 دفتر گناہوں کے اس کے ترازو کے پلڑے میں رکھے ہوئے ہیں، کیا حال ہوگا اس کا؟ کتنا مایوس ہوگا؟ اس سے پوچھا جائے گا تو انہی میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ تیرے ساتھ آج ظلم نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے گا میں کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، یہ سب میرے اعمال ہیں۔
میں ان کا اقرار کرتا ہوں، تو اسے کہا جائے گا یہ لو، اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا جائے گا، یہ تمہاری نیکی ہے، آج تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، اسے ترازو کے دوسرے پلڑے میں جا کے تلوا لو۔ سوچے گا کیا ہوگا؟ ایک طرف گناہوں کے 99 دفتر پڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف نیکی کا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرے گا، اسے تلوائے گا۔ ارشاد فرمایا جب یہ کاغذ کا ٹکڑا ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو 99 دفتر جو گناہوں کے بھرے پڑے ہیں وہ پلڑا اڑنے لگے گا، وہ دیکھے گا کون سی نیکی ہے، فرشتوں سے پوچھے گا یا خود پڑھے گا، تو اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، یہ کلمہ جسے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام لے کے آئے، اور جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اس کی دعوت دی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے گئے، ہر ایک کی طرف یہ وحی کی گئی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ ہر نبی کی دعوت، ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا نجات اس کلمے میں ہے، جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، ایمان اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ اب جتنے اعمال کرے گا، جتنے صالح اعمال کرے گا، عبادات، معاملات کی بہتری، اچھی معاشرت، عمدہ اخلاق، اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلائے گا، اور یہ لا الہ الا اللہ اسے بلندی کی طرف لے کے جائے گا، آخرت میں نعمتوں سے نوازے گا، دنیا کی زندگی کا سکون عطا کرے گا، انسانی ہمدردی، آپس کی محبت، ایک دوسرے کا احترام، جی لوگوں کے ساتھ الفت و محبت، گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے شوق اور محبت، یہ صفات اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھیوں کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر اسی کلمے کے اقرار اور اس کی تصدیق کے بعد ہی خصوصیات پیدا ہوئی تھی، وہ دنیا کے بہترین لوگ بنے تھے۔ قیامت تک کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب بھی تاریخ دنیا کے کسی مثالی معاشرے کی مثال پیش کرتی ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ کون سا ہے، تو اپنے بھی اور پرائے بھی سب کی زبانوں پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بہترین معاشرہ اگر تاریخ انسانی میں کوئی آیا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا معاشرہ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کلمہ ان کے دلوں میں راسخ تھا، کلمے کا یقین ان کو حاصل تھا، وہ اس پر محنت کرنے والے تھے، وہ اس کی حدود کو پہچانتے تھے، وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، اور اس کلمے کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پہنچے تھے، اور ایک ایک انسان تک اس کلمے کو پہنچایا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو دنیا کا بہترین معاشرہ بنا دیا۔ انہی کے بارے میں تو قرآن کریم نے گواہی دی، اولئک ھم المؤمنون حقا، انہی کے بارے میں قرآن تصدیق کر رہا ہے، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المفلحون، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ھم الغالبون۔ حضرات محترم، آج ہم نے آپ کے سامنے عقیدہ توحید کی بنیاد، لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں جن 4 باتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان میں 4 کام جو ہیں وہ کثرت سے کیا کرو، کثرت سے کرنے کے کام ہیں۔ ایک کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، ایک استغفار ہے، ایک جنت کو طلب کرنا ہے اور ایک جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اور یہ کلمہ طیبہ کی اہمیت اور فضیلت کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو جو مسلمان بھی دن رات میں کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یا چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے قیامت کے دن یوں حاضر ہوگا حشر کے میدان میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ کلمہ روشنی ہے، یہ دلوں کو بھی روشن کرتا ہے، ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے، اور اپنے پڑھنے والوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو آئیے ہم عہد کریں انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینہ میں خصوصیت کے ساتھ اور باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ اس کلمہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ کرتے رہیں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی حدود کا احترام کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کلمے کا یقین نصیب فرمائے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو پہچان کر اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلہ میں ہمارا اگلا درس جو ہے انشاءاللہ وہ جو دوسری چیز ہے نا استغفار، اور چونکہ یہ عشرہ مغفرت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اوسطہ مغفرت، رمضان کا درمیانی عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش ہے۔ انشاءاللہ مغفرت کے بارے میں، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ہے جی، اس کے بارے میں اگلے بیان کے اندر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔